الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے جو سردیوں میں کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا اسلامک کام ہو، مگر سردی کی وجہ سے سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر صحابہ اکرام کا کیا عمل ہوا کرتا تھا؟ چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ جیسا ہی سردیوں کا موسم یعنی ونٹر سیزن آتا ہے تو عموماً انسانوں کی حالات اور کیفیات میں بہت زیادہ کمزوری اور سستی آ جاتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو، اکثر انسان ان کاموں کے کرنے میں سستی کا شکار دکھائی دیتا ہے، جس کی بہت بڑی وجہ فقط سردی ہوتی ہے کہ سردی میں انسان کا جسم ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے، تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے، جس وجہ سے اکثر لوگ کہیں باہر سے آتے ہیں تو فوراً اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے کمبل وغیرہ یا جیکٹس وغیرہ پہن لیتے ہیں، یا کہیں باہر جانا ہو تو بھی یہ سارے اہتمام کرتے ہیں، اور ان تمام اہتمام کی وجہ سے وہ زیادہ کام نہیں کر پاتے۔ اور ہمارے معاشرے کی انتہائی بدقسمتی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ایسے معاملات اسلامی کام کرنے میں انسان کو پیش آتے ہیں۔ یعنی اگر نمازوں کا معاملہ ہو تو انسان سردیوں میں نمازوں میں سستی کرتا نظر آتا ہے۔ خاص کر فجر کی بات کی جائے تو انسان اپنی نیند خراب کر کے کمبل چھوڑ کر اٹھ کر نماز پڑھنے میں بہت زیادہ سستی کرتا ہے۔ یوں ہی اگر سردی سخت ہو اور تمام دن کے کام دیکھے جائیں تو دن میں بھی انسان وضو کرنے میں، یا اگر اس پر غسل فرض ہے تو غسل کرنے میں بہت زیادہ سستی کرتا ہے، جو کہ یقیناً ایک بہت بڑی انسان کے لیے بدقسمتی ہے کہ اللہ کے فرض کیے ہوئے امور میں سردی کے باعث سستی اور کمی کرنا۔ یہ تو حال ہے آج کے لوگوں کا، اور آج کے لوگوں کے اعمال کی بدقسمتی یہ ہے۔ اب آئیے ذرا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی اعمال دیکھتے ہیں کہ جب سردی آتی تو وہ کیسے اعمال کیا کرتے تھے، اور اللہ رسول کو کس طرح عمل کر کے راضی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2834 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان خندق کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام علیہم الرضوان اجمعین سردی کی انتہائی سختی کے باوجود صبح صبح خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ ان کے پاس نہ تو اتنا ساز و سامان تھا اور نہ ہی غلام تھے جو ان کے ساتھ ان کی کھدائی میں مدد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکن اور بھوک کے باوجود اتنی محنت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ یہ بات سنی تو صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، صحابہ کرام کا حضور سے محبت اور عشق دیکھیے کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اس وقت تک جہاد کرنے کا عہد اور وعدہ کیا ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ صحابہ اکرام جتنی سخت سردی ہو، جتنے سخت معاملات ہوں، تمام سختی اور تمام معاملات کو اللہ رسول کے معاملے پر
پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تا دم قیامت اللہ نے صحابہ کرام کے چرچے بھی زندہ کر دیے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دنیا میں بھی چرچے ہیں، اور یقیناً جنت میں بھی ان کے لیے مزے ہیں، ان کے لیے عیش ہیں، ان کے لیے اللہ کے انعامات ہیں، اکرامات ہیں، احسانات ہیں، اللہ کی رضا ہے، حضور کی معیت ہے۔ اور یہ تمام چیزیں صحابہ کرام نے کیوں پائیں اور کس وجہ سے پائیں؟ تو سارے اعمال پانے کی وجہ یہ ہے انہوں نے اللہ رسول کے لیے کسی موسم کو آگے نہیں آنے دیا، بلکہ جتنا سخت موسم تھا اپنے اوپر برداشت کر کے اللہ رسول کی رضا والے کام کیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی سنت پر چلتے ہوئے جتنی سخت سردی ہو جائے، نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھیں، اللہ رسول کی رضا والے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔